قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ علم والے، کوئی بھی علم والا ہے، اس کا اور اس کے مقابلے میں علم کے بغیر جو شخص ہے اس کو فقیر ہے، لیکن قرآن اور حدیث کا علم ہے اس کے مقابلے میں دوسرے سب علوم وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ تو اس علم میں جس کو اللہ تعالیٰ فوقیت دے دے، علم کی نعمت عطا فرما دے، تو اس کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم الشان، عظیم العظمت، صاحب بصیرت لوگ جو ہیں، وہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے یہ کہنے پر کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک پہیلی ڈالی صحابہ کے سامنے کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور مومن کے ساتھ اس کی بہت زیادہ مشابہت ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ تو کسی کے بھی ذہن میں نہیں آیا، بلکہ صحابہ باہر نکلے دیکھنے کے لیے وہ کون سا درخت ہے، تو کسی نے نہیں بتایا، نبی نے خود بتا دیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے جس پہ خزانی آتی اور مومن کے ساتھ اس کی بہت وجوہ سے، بہت ساری وجوہ سے مومن کے ساتھ اس کی مشابہت ہے۔ تو حضرت عبداللہ گھر میں آ کر کہنے لگے اپنے باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ میرے ذہن میں یہ آ گیا تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، میں بچہ تھا، بولا نہیں میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واہ، اگر تم بتا دیتے تو میری کو شان ہوتی، اگر تم بتا دیتے کہ یہ کھجور کا درخت ہے تو تو میرا بیٹا تھا، اس میں میرے نام کو مجھے اس خوشی ہوتی اور میری عزت بڑھ جاتی کہ عمر کے بیٹے نے یہ بات بتائی۔ تو جس آدمی کو یہ اللہ تعالیٰ علم عطا کر دے وہ تو ہے ہی ہے، اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ ایک عزت دیتے ہیں، ایک خوشی دیتے ہیں اور ایک مقام عطا فرماتے ہیں جس کی مثال نہیں دنیا میں ملتی۔ یہ بچے جو حفظ کر رہے ہیں ان کو جو شان، جو مقام اللہ تعالیٰ عطا کرے گا تو ہے، ان کی وجہ سے والدین کو خوشی یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہوگی قیامت کے دن انشاءاللہ۔ مدینہ میں عمرے کے لیے جب گیا نا بھی، تو وہاں ہمارے دوست بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، عبدالصمد فاروق، انہوں نے مجھے بڑی مزیدار بات سنائی۔ انہوں نے کہا کچھ لوگ جو ہیں ان کی میں دل سے قدر کرتا ہوں، میرا بھی نام لیا اور بزرگوں کا نام لیا، کہ حافظ مولانا ارشاد الحق عصری صاحب حیات ہیں حفظہ اللہ، ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ ہیں فیصل آباد کے۔ انہوں نے مجھے خود یہ بات سنائی کہ میں دوسرے کسی ملک میں گیا تو اہل علم کو لائبریریاں دیکھنے کا اور اہل علم کے ساتھ ملنے کا شوق ہوتا ہے، تو میں نا لائبریری میں گیا، لائبریری دیکھنی میں نے، تو وہاں کا جو تھا نا وہ لائبریری کا انچارج، وہ ایک کتاب لایا میرے پاس، کہتا ہے دیکھو جی میں نے یہ کتاب تیار کی ہے، میں نے اس پہ کام کیا ہے، تخریج کی ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ تو مجھے دکھائی اس نے کتاب، مسند ابی یاد جس پر خود کام کیا، وہ کتاب مجھے دکھائی، اس نے نا میرا نام غائب کر کے اپنا نام لکھ دیا اور سوچ سمجھ کے چرایا تھا یہ کام اس نے، اور بہت اونچا کام تھا، تو مجھے بڑے فخر کے ساتھ بتا رہا تھا۔ میں نے دیکھی وہ ساری کتاب آخر سے آخر میں میرا نام لکھا ہوا تھا اس پر، تو کہتے ہیں میں نے اسے بتایا کہ یہ کتاب میری ہے، جس شخص یہ کتاب ہے نا لکھا ہے اوپر، یہ دیکھو یہ آخر میں لکھا ہوا ہے ارشاد اللہ قاصری، وہ میں ہوں۔ تو وہ تو بڑا شرمندہ ہوا اور بڑا پریشان ہوا، بھی کہ بن گیا، تو کام ہی الٹا ہو گیا سارا۔ تو ان کو خوشی ہوئی بڑی کہ میری کی کتاب کو چرا کر اس نے چھاپ دیا ہے اور میرا نام بھی نیچے پہ آخر میں لکھا ہوا، اس کو یہ یاد نہ مٹانا کا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو خوشی اہل علم کو دیتا ہے نا، مولانا مبارک پور صاحب ہیں، ہندوستان کے عالم دین ہیں، سلفی اہل حدیث ہیں، جامع ترمذی شرح لکھی ہے، انہوں نے ایک کتاب الجنائز بھی لکھی ہے،
اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ بادشاہ ایک وقت کے بادشاہ نے اس وقت کے جو جس وقت میں تھے وہ امام طبرانی اور ان کے مد مقابل تھے کالمی دین. ان دونوں کا آپس میں کسی بات پہ مناظرہ تھا یا آپ علمی فوقیت کا اظہار کرنا تھا دونوں نے. تو دونوں آپس میں دلائل دے رہے تھے اپنی اپنی فوقیت کا کہ میں بڑا ہوں میں بڑا ہوں میں بڑا ہوں. یہ تو کہتے ہیں کہ وہ امام طبرانی کے مد مقابل جو تھا نا اس نے ایک سند پڑھی اور اس نے کہا کہ ایک روایت ہے میرے پاس ایک سند کے ساتھ ہے تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا اس کا, تو اس سے میری فوقیت ہے آپ پر. اس نے کہا پڑھو سناؤ, اس کی سند سناؤ. سند جب سنائی تو اس میں ایک نام آیا. اس نے کہا یہ نام کس کا ہے پتہ ہے؟ نہیں تو نا میرا نام ہے, یہ میری سند سے آپ کو یہ روایت پہنچی ہے. آپ تو بہت شرمندہ ہو. اور اتنی خوشی ہوئی امام طبرانی کو بادشاہ کہتا ہے, بادشاہ دیکھو سننے کی بات ہے, بادشاہ کہتا ہے کاش کہ آج میں امام طبرانی ہوتا جو خوشی اس کو حاصل ہوئی ہے نا, مجھے بادشاہ ہو کر یہ خوشی حاصل نہیں ہوتی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بادشاہ بھی اس عزت کو جو لوگوں کے دلوں میں ہے نا, اس عزت کو حاصل کرنے کی جس اپن کیا خواہش کر رہے ہیں کہ کاش میں یہ ہوتا, بادشاہی میرے پاس نہ ہوتی. یہ اتنا بڑا اعزاز اور شرف ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ عطا فرمائے. میں بار بار مبارکباد دیتا ہوں ان بچوں کو جنہوں نے قرآن مکمل کیا یا اس سے پہلے جنہوں نے کیا اور بعد میں جو کریں گے ان کو بار بار. ان کے والدین کو اس سے بھی زیادہ مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو اس طرح لگایا. چند دن پہلے نا میں اوپر گیا, وہ ہمارے دوست ہیں عبدالرؤف صاحب کے بیٹے ہیں ابرار. میں نے اپنے موبائل پہ لکھا علامہ ابرار, کہتے ہیں علامہ کے انداز میں گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ, شاید ادھر ہے کہ نہیں ہے. تو میں نا وہ بیٹھا اس کی کلاس میں پڑھا رہے تھے تو بعد میں مجھے خیال آیا دیکھو یہ ہونہار بچے جو ہے نا, ہونہار بچے لوگ ان کو ڈاکٹر بناتے ہیں, انجینئر بناتے ہیں, وہ دنیا کا پڑھاتے ہیں, بہت زیادہ پڑھاتے ہیں. جہاں بڑا پڑھ گیا, یہ بار پڑھ کے آیا, یہ ہے وہ ہے. جس طرف بچے کو لگا دو گے نا وہ اسی طرف چل پڑے گا. تو جو دین کی طرف لگاتے ہیں ان کی تو بات ہی کیا ہے, ان کی تو خوش قسمتی کا کوئی بیان نہیں کیا جا سکتا, اتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ. تو آپ نے بچوں کے دل لگایا ہے تو بہت خوشی ہے, میں بہت بار مبارکباد دیتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے دنیا آخرت میں تمہیں عزت عطا فرمائے. جزاکم اللہ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. اب ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق سے ہمارے 31 طلباء نے جو قرآن مجید حفظ کیا ہے, ہم اس مرتبہ یہ چاہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کے 30 پاروں کا ہی دور ہو جائے. پہلے عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچہ پہلے پارے کا آخری سبق جو ہے وہ سناتا ہے. تو ہم نے اس مرتبہ سوچا ہے کہ 31 طالب علم ہیں, پہلے طالب علم سے پہلا پارہ شروع کروایا جائے, دوسرا دوسرے پارے سے, تیسرا تیسرے پارے سے, چوتھا چوتھے پارے سے, پانچواں پانچویں پارے سے, اور 30واں پارے سے, اور 31واں پھر پہلے پارے سے شروع. تو جتنے نمبر والا طالب علم ہوگا انشاءاللہ وہ اسی پارے سے ہمیں سبق سنائے گا. اللہ تعالیٰ ان طلباء کی اور ان کے والدین کی یہ حاضری قبول فرمائے. تو سب سے پہلے آج کے اس پروگرام میں سب سے پہلے میں جس طالب علم کو دعوت دینے والا ہوں وہ ہے ہمارا بیٹا طلحہ بن آصف, قاری طلحہ بن آصف. اس کے حوالے سے ایک خوشی والی بات یہ ہے کہ ان کے والد گرامی آصف صاحب مسجد کے قریب ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے, نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے. تو اکثر کہتے کہ صاحب مجھے کوئی کام مسجد والا بتائیں, میں نماز پڑھنی ہوتی ہے, مسجد والا کام بتائیں, مجھے مسجد میں رکھ لیں, کسی کام میں رکھ لیں, میں مسجد کا کام کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی تو ہمیں
عورتوں کا جو ہمارا مدرسہ ہے وہاں ضرورت تھی کہ ایسا شخص جو قابل اعتماد ہو اور وہ وہاں سیکورٹی کے فرائض سر انجام دے. تو ہم نے ان سے بات کی تو بڑے خوش ہوئے. تو یہ ہمارے ادارے کے سیکیورٹی گارڈ ہیں اور ان کے بیٹے نے الحمدللہ آج قرآن مجید حفظ مکمل کر لیا. ظاہری طور پر یہ سیکورٹی گارڈ کا عہدہ اتنا اچھا نہیں ہے, اتنا بڑا نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں دین کی سیکیورٹی بہت بڑی نیکی کا کام ہے. اور پھر آج یہ عہدہ اتنا بڑا تو نہیں ہے, لیکن روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کو جس بڑے عہدے پر فائز فرمائیں گے یقیناً وہ بڑے بڑے بادشاہوں سے بڑا عہدہ ہوگا. تو اس کے والد گرامی مجھے یہ بتا رہے تھے کہ میں جب, یہ بچہ نہیں کہتے, میں جب 8 سال کا تھا تو میں ایک جلسے میں گیا, 8 سال کا. اب یہ بچوں کی عمر 7-8 سال سے زیادہ ہے. کہتے میں 8 سال کا تھا, ایک جگہ پہ گیا جلسے میں, قرآن مجید کے بارے میں باتیں سنی. تو میں نے کہا میں نے خود یا میں اپنے بیٹے کو ضرور حافظ بناؤں گا. تو جو 8 سال کی عمر میں ایک خواب دیکھا تھا, سوچتا تھا, آج اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خواب کو پورا فرما دیا ہے. تو تشریف لاتے ہیں قاری طلحہ بن محمد آصف. اس بچے نے 2 سال 6 ماہ کے اندر حفظ مکمل کیا ہے. وہ آتے ہیں اور اپنا سبق سناتے ہیں. قاری طلحہ بن محمد آصف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ الحمدللہ. یہ تھے قاری طلحہ بن محمد آصف. اب دوسرے قاری موسیٰ بن محمد افضل جو گرکی سے آتے ہیں, وہ تشریف لاتے ہیں. قاری موسیٰ بن محمد افضل. اس بیٹے نے 1 سال 7 مہینوں کے اندر حفظ مکمل کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, اور وہ اپنا سبق سناتے ہیں. قاری موسیٰ بن افضل.
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अह्याउन वलाकिन ला तशऊरून। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूअ वनक़सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم। ये थे कारी मूसा बिन मोहम्मद अफजल। अब हमारे तीसरे सुनाएंगे कारी शाबान तनवीर। ये धर्मपुरा से तशरीफ़ लाते हैं, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं तनवीर साहब, उनके बेटे। इनके काफ़ी ज़्यादा ये कज़न माशाल्लाह यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। तो इस बेटे ने 2 साल 5 माह के अंदर हिफ़्ज़ मुकम्मल किया है। शाबान तनवीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. माशाअल्लाह। अब मैं दावत देता हूँ अपने चौथे हाफिज को, हाफिज दाऊद वल्द मोहम्मद काशिफ, वो जिनका ताल्लुक रशीदपुरे से है, वो आएँ और अपना सबक सुनाएं। इस बेटे ने 1 साल और 7 महीनों के अंदर हिफ़्ज़ मुकम्मल किया है। दाऊद वल्द मोहम्मद काशिफ।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. शाबाश शाबाश। ये हाफिज शबीर साहब ने वो थोड़ा सा लेट हो गए, पहलों को भी दे दें तो देने तो है ना। तो कहते हैं कि जितने हाफिज हैं मेरी तरफ से इनको 500-500 रुपये इनाम दें। तो जो सुना चुके हैं पहले हाफिज वो तशरीफ़ ले आए जल्दी जल्दी। शाबाश। अब जो बच्चा सुनाने के लिए आए वो अपना इनाम ज़रूर साथ लेकर जाए। अब हमारे 5वें तालिब इल्म जिन्होंने हिफ़्ज़ मुकम्मल किया है वो हाफिज उमर याहिया वल्द मोहम्मद याहिया, ये भी रशीदपुरे से हैं, तशरीफ़ लाते हैं। इस बेटे ने कारी रिजवान साहब के पास हिफ़्ज़ मुकम्मल किया है, हाफिज उमर याहिया वल्द मोहम्मद याहिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाति सनुदखिलुहुम जन्नात तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा अबदा लहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा वनुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा वइज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमू बिल अद्ल इन्नल्लाह निअम्मा यअिज़ुकुम बिह इन्नल्लाह कान समीअन बसीरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم माशाअल्लाह शाबाश लेके जाना है। अब हमारे छठे तालिब इल्म हाफिज अब्दुल बासित वल्द बिलाल अहमद, जिनका ताल्लुक़ बिजली घर शालीमार से है, ये तशरीफ़ लाते हैं। अब्दुल बासित वल्द बिलाल अहमद, इस बेटे ने भी 2 साल 1 महीने के अंदर हिफ़्ज़ मुकम्मल किया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा वब्तग़ू إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. صدق الله العظيم. शाबाश माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 6 हाफिज़ हमारे मुकम्मल हुए। हर तालिब इल्म जितने नंबर पर आ रहा है वो उसी पारे का थोड़ा सा हिस्सा सुना रहा है, क्योंकि वक़्त भी हमारे पास थोड़ा ही है, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ही इन तालिब इल्मों से सुन लें। अब हमारे 7वें तालिब इल्म तशरीफ़ लाते हैं मोहम्मद अहमद वल्द मोहम्मद कामरान, ये कोटली पीर अब्दुर्रहमान से हैं। इनका भाई भी पहले यहाँ से शुरैम कामरान अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ बना है, और इस बेटे ने भी माशाअल्लाह 1 साल 9 माह के अंदर हिफ़्ज़ मुकम्मल कर लिया है। तो तशरीफ़ लाते हैं मोहम्मद अहमद वल्द मोहम्मद कामरान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء
قدير صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، یہ تھے احمد ولد محمد کامران. یہ بچے جس مقام سے قرآن مجید کو تلاوت کر رہے ہیں وہ بڑے خاص اہم مقامات، پورا قرآن مجید ہی خاص ہے لیکن اس میں سے بھی جو بہت زیادہ انسان کو جوڑنے والے اور توجہ دلانے والے مقامات ہیں، اس بچے نے بھی جہاں سے شروع کیا وہ پہلی آیت تھی ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. یہ وہ آیت ہے کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک مرتبہ تہجد شروع کی تو ساری رات پوری تہجد میں فاتحہ کے بعد صرف یہی آیت پڑھتے چلے گئے. پوری رات آپ نے جو قیام کیا صرف ایک آیت ہی آپ بار بار پڑھتے چلے گئے، ان تعذبہم فإنہم عبادک. اور اس سے پچھلے طالب علم نے جو چھٹے سپارے سے پڑھا اس کی دوسری آیت میں ہے یہ جو کافر ہے نا، آج ہمیں نظر آتا ہے ان کے پاس گاڑیاں، بنگلے، عیش، موجیں. فرمایا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اس اکیلے کے پاس نہیں، پوری دنیا کے پاس جتنا کچھ ہے نا، انسانوں کے پاس، جنوں کے پاس اور مسلمان اور کافروں کے پاس، وہ سارا اور پھر اس کو ڈبل کر لیا جائے وَمِثْلَهُ مَعَهُ، وہ سارا بھی دے کر اگر اللہ تعالیٰ کو کہے گا نا یا رب ساری دنیا اور سب کچھ لے لے اور آج مجھے عذاب سے بچا لے، مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ، وہ تب بھی ان سے نہیں لیا جائے گا کہ نہیں آج تجھے چھڑانے والا کوئی نہیں. کیوں؟ کہ تو کافر تھا، تو نے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا. تو یہ قرآن مجید جو ہے ہماری نصیحت کے لیے بہت بڑی کتاب ہے. اب میں اپنے 8ویں طالب علم کو دعوت دیتا ہوں، قاری عبداللہ ولد محمد عثمان کو، کہ وہ آئیں اور ہمیں اپنا آخری سبق سنائیں. حافظ عبداللہ ولد عثمان یہ باغبان پورے سے ہیں اور اس بیٹے نے 2 سال 6 ماہ کے اندر حفظ مکمل کیا ہے. عبداللہ عثمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ، الحمدللہ. 9ویں طالب علم تشریف لاتے ہیں عبد الرحمن ولد عمران افضل صاحب. یہ بیٹا بھی ہمارے ادارے میں ہمارے بہت ہی قابل قدر استاد گرامی ہیں. عمران افضل صاحب عالم دین ہیں، مرکز طیبہ مریدکے سے پڑھے ہوئے ہیں اور یہاں ہمارے استاد ہیں. ان کا یہ بیٹا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق سے وہ باوجود اس کے کہ وہ خود کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، مدرسے میں پڑھانے کا کچھ نہیں لیتے ہیں اور انہوں نے بھی تجارت کے باوجود بھی یہ بات سمجھی ہے کہ اپنی اولاد کو دین کی طرف لگانے میں ہی فائدہ ہے اور خیر ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو ان کے لیے مزید خیر کا باعث بنائے. تشریف لاتے ہیں عبد الرحمن ولد عمران افضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيम माशाअल्लाह शाबाश। ये थे इमरान अफजल साहिब के साहबजादे अब्दुर्रहमान वल्द मोहम्मद इमरान। अब हमारे 10वें तालिब इल्म तशरीफ़ लाते हैं अब्दुर्राफ़े वल्द मोहम्मद तारिक, जिनकी रहायशगाह ताजपुरा में है। अब्दुर्राफ़े वल्द मोहम्मद तारिक 2 साल 5 माह के अंदर इस बेटे ने हिफ़्ज़ किया है। इसके वालिदे गिरामी इस दुनिया में नहीं हैं। अल्लाह ताला उनको अजर अज़ीम अता फरमाए, उनके दरजात बुलंद फरमाए और अल्लाह ताला उनके लिए इसको सदका जारिया बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला यहसबन्न الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم والله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم माशाअल्लाह शाबाश। अब तशरीफ़ लाते हैं हमारे 11वें तालिब इल्म मोहम्मद ज़ैद वल्द मोहम्मद अफजल। इस बेटे का ताल्लुक़ रशीदपुरे से है। 11वें तालिब इल्म मोहम्मद ज़ैद वल्द मोहम्मद अफजल। इस बेटे ने 1 साल और 10 माह के अंदर हिफ़्ज़ मुकम्मल किया है। ज़ैद वल्द अफजल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा मा उन्ज़िलत सूरतुन नज़र بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت
الصلاة وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، شاباش. یہ تھے قاری زید ول محمد افضل. اب تشریف لاتے ہیں قاری احمد ولد فیصل جو مناوا سے تشریف لاتے ہیں، تو اپنا سبق سناتے ہیں احمد ولد محمد فیصل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیر. اب تشریف لاتے ہیں حافظ عبد الوہاب ولد محمد امین جو بغبان پورہ سے تشریف لاتے ہیں. حافظ عبد الوہاب ولد محمد امین یہ 13ویں پارے سے اپنا سبق سناتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. یہ تھے یہ تھے قاری احمد ولد محمد عبد الوہاب ولد محمد امین تھے. اب تشریف لاتے ہیں 14ویں طالب علم مصعب ولد عبد الحفیظ جو نتھو کی سے تشریف لاتے ہیں. یہ بھی ایک خاص ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق ہے. یہاں سے قریب والوں سے پہنچنا بسا اوقات مشکل ہو جاتا ہے، تو یہاں سے تقریباً 10 کلومیٹر جلو موڑ ہے اور 8-10 کلومیٹر ہی آگے نتھو کی ہے. کیوں جی 8 کلومیٹر، تو تقریباً یہ 15 سے 20 کے درمیان کلومیٹر بن جاتے ہیں. تو یہ بچے ہمیشہ ہی وقت پر آتے ہیں.
اتنا لمبا سفر، گرمی ہو سردی ہو، یہاں چھٹی ہوتی ہے تو بچے فوراً 5-10 منٹ میں گھر میں پہنچ جاتے ہیں. ان کو جاتے بھی 1 گھنٹہ لگتا ہوگا اکٹھے ہونا. پھر ادھر سے جب اکٹھے کرنے ہیں رکشے میں 10-12 لڑکے ایک ایک کے گھر سے، تو وہ جو پہلے بیٹھتا ہوگا تو اس کی تو کلاس فجر کے بعد ہی شروع ہوتی ہوگی، اور سب سے آخر میں جو اترتا ہوگا اس کی کلاس سب سے آخر میں ختم ہوتی ہوگی. تو یہ بہت بڑی ہمت کی بات ہے، والدین کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی. اور پھر اس کے اوپر جو اخراجات ہیں، ایکسپنس ہیں، وہ ایک اضافی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے والدین کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کو استقامت عطا فرمائے. تو اپنے 14ویں پارے سے سبق سناتے ہیں حافظ مصعب ولد عبد الحفیظ آف نتھوکی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. صدق الله العظيم. شاباش شاباش. اب ہمارے 15ویں حافظ تشریف لاتے ہیں، حافظ احمد ولد محمد کاشف، جن کا تعلق کینال بینچ سے ہے. احمد ولد محمد کاشف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. شاباش شاباش. ہمارے 16ویں طالب علم جنہوں نے حفظ مکمل کیا ہے، حافظ زین بن محمد ریاض، یہ شالیمار ٹاؤن سے ہیں. تشریف لاتے ہیں حافظ زین بن محمد ریاض. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ، یہ تھے حافظ زین بن محمد ریاض. اب ہمارے 17ویں طالب علم تشریف لاتے ہیں حافظ عبدالاحد بن محمد کاشف، جو کرول بازار سے ہیں اور ہمارے رشتہ دار بھی ہیں. میرے ماموں کے بیٹے ہیں کاشف اور ان کے یہ بیٹے ہیں، تو یہ میرے کزن کے بیٹے ہیں حافظ عبدالاحد کاشف کرول بازار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ، یہ تھے حافظ عبدالاحد بن محمد کاشف. اب ہمارے 18ویں طالب علم تشریف لاتے ہیں حافظ حذیفہ بن محمد بشیر. یہ کرول بازار سے ہیں اور اس بیٹے نے 2 سال 2 ماہ کے اندر حفظ مکمل کیا ہے. حافظ حذیفہ بن محمد بشیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وہ اپنے باری کے اعتبار سے اسی پارے میں سے تھوڑا سا ہمیں سناتا ہے. تو اب تک 19 طالب علموں نے سنایا ہے، تو یوں سمجھیں آپ 19 پاروں میں سے تھوڑا تھوڑا قرآن سن چکے ہیں. تو جب یہ 30 پارے ہوں گے تو اسی طرح 30ویں پارے تک ہم پہنچ جائیں گے 30 طلباء سے، اور 31ویں طالب علم سے ہم انشاءاللہ دوبارہ پھر قرآن کا آغاز کر دیں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق سے یہ 2024 شروع ہوا ہے، تو 6 سال ہمیں اس ادارے کی آغاز کیے ہوئے ہیں. تو آج 31 طلباء کو ڈال کر سالانہ یعنی پورے آج تک ہمارے پاس 131 طالب علم حافظ بن چکے ہیں، اور 2 طالبات 2 بیٹیوں نے بھی
سامنے جو ہمارا دوسرا مدرسہ ہے ساتھ ہی، وہاں 2 بیٹیوں نے بھی حفظ مکمل کر لیا ہے. اور اس سال چونکہ آہستہ آہستہ بڑھتے رہے ہیں، جب ہم نے اس کا آغاز کیا تھا تو یہ اس سائڈ میں یہ جو تھوڑی سی جگہ ہے اس کے ساتھ پیچھے اتنا ہی چھوٹا سا کمرہ ہے، یہ دروازے کے ساتھ کھڑکی تک، تو اس میں ہم نے آغاز کیا تھا. تو اس میں 2 طالب علم تھے. اب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تقریباً 54 جو ہے طالب علم ہمارے پاس موجود ہیں. تو اس سال جو ہمارے طالب علم حافظ مکمل ہوئے ہیں وہ ابھی تک 65 طالب علم اس سال حافظ بنے ہیں، یعنی 65 جو طالب علم ہیں اس سال ہمارے پاس حافظ بنے ہیں. تو میں اپنے 20ویں طالب علم جو 20ویں پارے میں سے ہمارا سبق سنائے گا اپنا، تو تشریف لاتے ہیں حافظ محمد طارق، حافظ قاسم طارق ولد محمد طارق. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. صدق اللہ العظیم. شاباش. یہ تھے قاسم طارق ولد محمد طارق، ان کا تعلق بسیموڑ سے تھا. اب ہم اپنے 21ویں حافظ سمیر ولد جاوید احمد کو دعوت دیتے ہیں جن کا تعلق کرول بازار سے ہے. حافظ سمیر ولد جاوید کرول بازار سے. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. اب ہم اپنے 22ویں طالب علم حافظ ایان ولد شہزاد کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہمیں قرآن سنائیں. حافظ ایان ولد شہزاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. شاباش. یہ تھے ہمارے 22ویں حافظ ایان والشہزاد. اب ہمارے 23ویں طالب علم تشریف لاتے ہیں محمد اکرام اکرم تشریف لاتے ہیں. محمد اکرام اکرم یہ ہماری مسجد کے ہمسائے ہیں اور شروع سے ہی ان کا مسجد کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رہا ہے. اور شروع میں جب ہم نے مدرسہ آغاز کیا تو ہمارے پاس طالب علم بھی تھوڑے تھے اور ہمارے پاس کوک باورچی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ان کی والدہ محترمہ نے 1 سال تک پورے مدرسے کے طلباء کا کھانا بنایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اب وہ پڑھ بھی رہی ہیں خود بھی, ان کا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے اور ان کے والد اس دنیا میں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے, نیک بنائے اور والدین کی عظمت کا سبب بنائے اور ان کے والدین کے جنت کے اندر درجات کو بلند فرمائے. تو یہ پڑھتے ہیں اپنا سبق اکرام والمحمد اکرم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فکفروا به فسوف يعلمون. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. آج کل کے حالات کے حوالے سے یہ بہت اہم بات ہے. آج بھی ایک کفر اور اسلام کا معرکہ جاری ہے فلسطین کے اندر اور کافر سارے اکٹھے ہو کر ایک مسلمان ملک کو مار رہے ہیں. اور افسوس یہ ہے کہ مسلمان اس کے ساتھ ایک بھی اکٹھا نہیں ہو رہا, ایک بھی کھڑا نہیں ہو رہا. کافر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں لیکن مسلمان نہیں ہو رہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پھر تسلی دی ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. ہم نے یہ بات پہلے لکھ دی ہوئی ہے اپنے رسولوں کے لیے اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. بالآخر فتح تمہاری ہی ہوگی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. اور ہمارا لشکر ہی غالب آ کر رہے گا.
اللہ تعالیٰ نے ہمیں افغانستان کے اندر بھی یہ بات دکھائی ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پورا عالم کفر امریکہ اور اس کے سارے نیٹو والے اب بھاگ چکے ہیں، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ فلسطین بھی آزاد ہوگا اور یہ اسرائیل تباہ و برباد ہوگا، اور ان کی خبریں آ رہی ہیں کہ ہم حماس سے جیت نہیں سکتے، تو ان کو تو اب خبریں دے رہے ہیں، ہمیں قرآن میں یہ بتا دیا گیا ہے انہم لہم المنصورون، یہ ہی غالب آئیں گے، ان کی مدد ہوگی، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ صرف ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ کا لشکر بن جائیں، ہم بن کر دکھائیں، اللہ تعالیٰ والے ہو جائیں۔ اگر ہم ایسے ہو گئے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بات، جس وقت دنیا کہتی نا لوہے تے لکیر، پتھر پر لکیر، یہ پتھر کی لکیریں بھی مٹ سکتی ہیں، لوہے کے اوپر بھی لکیریں مٹ سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام اتنا پکا ہے جو کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان مسلمانوں کی مدد فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ مجاہدین کو فتح دیں گے، اور یہی کامیاب و کامران ہو کر رہیں گے۔ تو میں اپنے 24ویں طالب علم ابو بکر وکیل ولد محمد وکیل کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں۔ یہ ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں وکیل صاحب، یہ بھی نا ایک لطیفہ ٹائپ کی بات کہ ان کا نام ہی وکیل ہے، تو وہ ہمارا ایک دوست تھا، اس کا نام اس کے باپ نے رکھا تھا جج۔ تو ان کے گھر میں نا کوئی مسئلہ ہوا، پولیس آئی، بچے شور میں جانے کوئی جج دے برانو پولیس لے لی، تو پولیس والے نے سنیا جج دا برا، وہ اگلے چونک جا کے لا کے پولیس اپنی باجی کہ جج دا برا، تو یہی ان کا نام بھی وکیل ہے۔ تو چاہے یہ بھی کہ آپ کون ہو، میں وکیل ہوں، تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں پروفیشنل وکیل ہے، لیکن یہ ان کا ویسے نام وکیل ہے، پروفیشنل وکیل نہیں ہے۔ تو 24ویں طالب علم ابو بکر وکیل، اس بیٹے نے 1 سال 5 ماہ میں حفظ مکمل کیا ہے، اپنا سبق سناتے ہیں ابو بکر وکیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ تھے ابو بکر وکیل۔ اب ہمارے 25ویں طالب علم حافظ ولی الرحمن ولد محمد قاری عرفان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن
ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم. ये थे हाफिज वलीउर रहमान से। तो तिलावत करते हैं अब्दुल रहीम सुहेल। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم ما شاء الله माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ताला कारी साहब की मिन्नतें भी कबूल फरमाए और इनको मज़ीद अपने दीन के काम के लिए पसंद फरमाए, इनको मज़ीद इज़्ज़त अता फरमाए। ये थे कारी यासर अरफात साहब जो कि मुल्तान से तशरीफ़ लाए और ये हकीकत है कि असातिज़ा अगर तलबा के साथ राब्ता रखें और उनकी सरपरस्ती करें और तलबा भी अपने असातिज़ा के साथ ताल्लुक़ रखें तो इसके साथ अल्लाह ताला की रहमतों के नुज़ूल होते ही होते हैं। तलबा की अपनी इस्लाह भी होती रहती है और असातिज़ा को भी खुशी महसूस होती रहती है। तो अब मैं अपने उसी मजलिस का आगाज़ करने से पहले थोड़ा सा तारुफ करवा देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे इस इदारे में 16 क्लासें हिफ़्ज़ की चल रही हैं। शोबा हिफ़्ज़ की 16 क्लासेस हैं और 3 क्लासेस ख़ातीन की तरफ बच्चियों की चल रही हैं। तो मिलाकर कुल 19 क्लासें हिफ़्ज़ की अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जारी हैं। जब ये बच्चे हिफ़्ज़ कर लेते हैं
تو ہم نے اس سال ہی آغاز کیا ہے کہ ان کو ہم اس کی منزل کے یاد کروانے کے ساتھ ساتھ سکول کی تعلیم دی جائے. تو الحمدللہ ہمارے پاس بچے اتقان القرآن کے نام سے سکول بھی پڑھ رہے ہیں. جو بچے حافظ ہوتے ہیں ہم ان کو 3 سال میں میٹرک کرواتے ہیں. عام طور پر جو بچہ حفظ کرتا ہے وہ 2 سال لگاتا ہے. کچھ بچے آپ نے ایسے بھی دیکھے جو 2 سال سے پہلے کر رہے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو 2 سال سے زیادہ لگاتے ہیں. اس کی وجہ ایک ذہنی صلاحیت بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور بسا اوقات بچے کی صحت اور بیماری کا معاملہ بھی ہوتا ہے, بسا اوقات اس کی چھٹیوں کا معاملہ بھی. بہرحال اوسطاً جو بچہ حفظ کرتا ہے وہ 2 سال لگاتا ہے. تو 2 سال کے بعد اگر وہی بچہ 8ویں جماعت میں یا پری 9 کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور 3 سال میں وہ میٹرک کر جائے گا. اب اس نے جو 2 سال کے اندر حفظ کیا, اگر وہی آپ کا بیٹا سیدھا میٹرک کر رہا ہوتا تو اس کے بھی جتنے سال لگنے تھے پرائمری کے بعد, 6ٹھی کلاس, 7ویں کلاس, 8ویں کلاس, پھر 9 اور 10 سال تک پہنچنے کے لیے 10ویں تک اس کے 5 سال لگنے تھے. تو 2 سال میں حفظ کیا اور 3 سال کے اندر اس نے وہ 7 سکول پڑھ لیا. تو اب آپ کا بچہ حافظ بھی ہو جائے گا اور سائنس کے ساتھ میٹرک بھی کر لے گا, تجوید بھی پڑھ لے گا اور قرآن مجید کا کچھ ترجمہ بھی پڑھ لے گا. اگر آپ سیدھا ہی میٹرک کروائیں گے تو میٹرک تو اس کا ہوا لیکن وہ قرآن کا حافظ نہیں بن سکے گا, تجوید اس کو نہیں آ سکے گی, قرآن مجید کا ترجمہ اس کو نہیں آ سکے گا. تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے ان طلباء کے سینے اور ذہن کھول دیتے ہیں اور وہ عام طالب علموں سے اچھے نمبر لے کر پاس ہو جاتے ہیں, ان سے آگے نکل جاتے ہیں. تو یہ ہم نے الحمدللہ سلسلہ جاری کیا ہوا ہے. تو آپ اپنے ان بچوں کو, یہ جو فارغ ہونے والے ہیں جن بچوں کی آج تقریب ہے, ہم نے ان کا بھی سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ یہ بھی پڑھ رہے ہیں, حفظ مکمل ہو چکا ہے, یہ ساتھ ساتھ دہرائی کریں گے اور ساتھ ساتھ ہی یہ اپنا سکول کی پڑھائی بھی ہمارے ہاں ہی شروع کر دیں گے. تو انشاءاللہ ہم ان بچوں کو میٹرک تک پڑھائیں گے. میٹرک کرنے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا FA BA MA کر لے تو 6 سال تو لگے گے نا آپ کو. تو وہی 6 سال اگر یہ بیٹا ہمارے پاس علوم اسلامیہ جس کو درس نظامی بولتے ہیں وہ پڑھے گا تو 6 سال میں وہ عالم بھی بن جائے گا اور اس کا ہم وفاق کا امتحان دلواتے جائیں گے اور وہ اس کے ساتھ 6 سال میں اس کا BA کا امتحان ہو چکا ہوگا اور اگلے سال میں وہ MA کر کے آپ کا بیٹا ایک عالم دین بھی بن جائے گا اور آپ کا بیٹا MA کی ڈگری بھی حاصل کر لے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دین کے ساتھ ساتھ دنیا پڑھے تو آپ کو ان کے بچوں کو ہمارے ساتھ ملانا ہوگا. اللہ کی رحمت اور توفیق سے 46 استاد یہاں پڑھا رہے ہیں اور جو ہمارا عملہ ہے وہ 10 افراد کا عملہ ہے, یعنی 56 افراد ہمارے یہاں اساتذہ اور عملے کے افراد ہیں اور 654 طلباء و طالبات ہمارے پاس زیر تعلیم ہے. آپ اپنا بیٹا ہمارے پاس لے کر آئیں 5 کلاس کے بعد, ہم اس کو حافظ بھی بنائیں گے, اس کو عالم بھی بنائیں گے, اس کو ایک بہت بڑا اچھا مفسر بنانے کی کوشش کریں گے اور وہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بیٹا BA تک کی تعلیم حاصل کر کے MA کے لیے تیار ہو چکا ہوگا. اور بیٹیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی محراب کی اگلی جانب 7 مرلے کا ایک مکان تھا, 3 منزلہ ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ دیا اور بیٹیاں اب وہاں زیر تعلیم ہیں. حفظ کا شعبہ بھی وہاں جاری و ساری ہے, 3 کلاسز حفظ کی چل رہی ہیں, بچیاں حافظ بن رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میری بیٹی نے بھی یہاں ہی پڑھا ہے اور حافظ بن چکی ہیں. تو ہم یہ نہیں کہ اپنے بچوں کے لیے کوئی اور جگہ تلاش کریں اور آپ کے بچوں کے لیے یہاں نہیں, ہمارے اساتذہ کے بچے بھی یہاں ہی پڑھ رہے ہیں, یعنی وہ اس پر مطمئن ہیں اور ہمارے بچے بھی یہاں ہی پڑھ رہے ہیں. اور اس کے بعد تفہیم دین کلاس جاری ہے بچیوں کی,
جو صرف ترجمہ اور تجوید اور تفسیر پڑھنا چاہتی ہیں، صرف تجوید کو بہتر کر لیں، ناظرہ بہتر کر لیں، ترجمہ بہتر کر لیں، تو ان بچیوں کے لیے بھی تفہیم دین 1 سال کا کورس جاری ہے. اور جو بچیاں میٹرک پاس ہوں یا حافظہ ہوں، ان کے لیے تفہیم شریعت کا کورس ہمارے ہاں جاری و ساری ہے. تو یہ ساری تعلیم الحمدللہ بچیوں کے لیے بھی ہے اور بچوں کے لیے بھی تعلیم کا پراپر انتظام ہے. ہماری ایک اور بیٹی نے اب حفظ مکمل کیا ہے، تو فروری کے پہلے ہفتے، غالباً 3 فروری کو پہلا ہفتہ آ رہا ہے، تو فروری کے پہلے ہفتے عورتوں کا نیچے بیسمنٹ کے اندر پروگرام ہوگا. ہر مہینے کا پہلا ہفتہ جو ہوتا ہے وہ 10 سے لے کر 12 بجے تک خواتین کا درس قرآن ہوتا ہے. ہر مہینے کے آغاز میں، ہر مہینے کے پہلے ہفتے 10 سے 12 تک خواتین کا پروگرام ہوتا ہے. تو ہماری وہ بیٹی جس نے اب حفظ کیا ہے، وہ اپنا آخری سبق اس پروگرام کے اندر سنائے گی. اور اس بیٹی کی ایک خوبی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اس بیٹی نے اپنی ساری تعلیم قرآن مکمل حفظ کرنے کے درمیان صرف 1 چھٹی کی ہے، اور وہ بھی انتہائی مجبوری کی وجہ سے، لیکن 1 چھٹی اس کو کرنی پڑی. اور اس بیٹی نے تقریباً 1.5 سال کے اندر یا اس سے بھی پہلے حفظ اپنا مکمل کر لیا ہے. تو انشاءاللہ ان کا آخری سبق جو ہے وہ 3 فروری، غالباً فروری کے پہلے ہفتے صبح 10 بجے خواتین کا درس قرآن ہوگا، تو اس کے اندر وہ اپنی آخری سبق کو سنائیں گے. ہمارے آج طلبہ 31 تھے. ہم نے یہ ترتیب بنائی کہ ہر طالب علم 1 پارے میں سے اپنا حصہ تھوڑا سا سنائے. تو 26 طلبہ نے ہمیں اپنا سبق سنا دیا ہے. اب ہم اپنے 27ویں طالب علم کو دعوت دینے والے ہیں، اور اس کی بھی ایک عجیب کہانی ہے. میں دفتر میں تھا تو ایک آدمی میرے پاس آیا اور وہ کہتا جی میں نے اپنے بیٹے کو داخل کروانا ہے. میں نے کہا جی ضرور داخل کروائیں، مدرسہ تو ہم نے بنایا داخل کرنے کے لیے، لیکن وہ 5 کلاسیں نہیں پڑھا ہوا. میں نے کہا ہمارا تو رول ہے کہ ہم 5ویں سے پہلے نہیں لے سکتے. نہیں آپ کی مہربانی ہے، میری بڑی خواہش ہے آپ اس کو رکھیں. ہم نے کہا آپ کی اس سے زیادہ مہربانی ہے، آپ اس کو واپس لے جائیں، 5 پڑھائیں اور آپ ہمارے پاس لے آئیں. بہرحال تھوڑا سا تبادلہ ہوا تو میں نے ان کو واپس کر دیا. وہ پھر آ گئے، نہیں آپ کی مہربانی ہے آپ اس کو رکھ لیں. میں نے کہا جی معذرت ہے، آپ کی اس سے زیادہ مہربانی ہم نہیں رکھ سکتے. پھر ہم نے ان کو کرا کے تو 3ری مرتبہ وہ آئے تو وہ رو ہی پڑے کہ آپ میرے بیٹے کو حافظ نہیں بنانا چاہتے. تو وہ رو پڑے. پھر مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر ہے کہ یار ایک بندہ آ رہا ہے تو آپ اس کو کیوں پیچھے بھیجیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم نے پھر اس کو داخل کر لیا، اور آج وہ بچہ پورے قرآن کا حافظ بن چکا ہے. اور ان کے والدین کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، ہمارے لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ بہت کم ایسے والدین ہیں جو اپنی اولاد کے لیے اتنے فکر مند ہوتے ہیں اور بار بار دین کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بچے کو والدین کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، صدقہ جاریہ بنائے. جس نیت کے ساتھ ان کے والدین نے ان کو حافظ بنانے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی امیدوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. تو 27ویں طالب علم اپنے 27ویں پارے میں سے ہمیں سبق سنانے کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ محمد بن ندیم، جن کا تعلق باغبان پور سے ہیں. تشریف لاتے ہیں حافظ محمد بن ندیم، 27ویں پارے سے اپنا سبق سناتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم शाबाश शाबाश माशाअल्लाह। 28वें तालिबे इल्म तशरीफ लाते हैं अबू हुरैरा शाहिद, वो आते हैं और अपना सबक सुनाते हैं। अबू हुरैरा शाहिद ये धर्मपुरे से आते हैं, हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त हैं, उनके बेटे अबू हुरैरा शाहिद धर्मपुरे से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم। शाबाश शाबाश माशाअल्लाह। 29वें तालिबे इल्म हाफिज नौमान वल्द एजाज तशरीफ लाते हैं और 29वें पारे से अपना सबक सुनाते हैं। हाफिज नौमान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح
قبيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. शाबाश शाबाश। ये थे हाफिज नौमान वल्द एजाज। अब तशरीफ लाते हैं 30वें तालिब इल्म हुदैफा जमील। वो आएँ और अपना सबक सुनाएं। हुदैफा जमील। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. ما شاء الله अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब अपना आखिरी सबक सुनाते हैं हाफिज महद वल्द मोहम्मद उस्मान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. تو اب میں تھوڑی دیر کے لیے شاہ ایمان بٹ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اس کے بعد انشاءاللہ استاد گرامی کی دعا ہوگی اور پھر مٹھائی انشاءاللہ تقسیم کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں تو جن بھائیوں نے حفظ کیا، جن بچوں نے حفظ کیا کو اور ان کے والدین کو مبارکباد دوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنتیں اور اساتذہ کی محنتیں اور اس ادارے کی محنت اور جس بھائیوں نے جن لوگوں نے اس ادارے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ان کی محنتیں قبول فرمائے. الحمدللہ یہ ایک بڑی ہی اعزاز کی بات ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حفظ کے لیے چنا. اب ہم پہ یہ ذمہ داری آتی ہے کہ ہم جو قرآن دل میں بسا چکے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی بنا لیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پیارے بچوں یہ قرآن جس کو ملتا ہے یہ اللہ کی خاص توفیق ہوتی ہے. ہر کوئی اس کو حاصل نہیں کر سکتا. یہ نصیبوں کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیبوں میں لکھا. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی بھی آپ کو توفیق دے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے. پیارے بھائیو ابھی حافظہ بتا رہے تھے کہ کتنا اس کا اجر ہے. ہمارے ملک میں نا ایک عجیب ہی رواج ہے. وہ کیا کہ جو بچہ لائق ہوتا ہے اس کو ڈاکٹر یا انجینئر بنا دیتے ہیں. جو اس سے نیچے لیول کا آتا ہے اسے CSS کرا کے ڈپٹی کمشنر یا کمشنر لگا دیتے ہیں. پھر جو اس سے نیچے آتا ہے جو مطلب کہ اتنا لائق نہیں ہوتا اس کو سیاستدان بنا دیتے ہیں. اب الٹا سسٹم چل رہا ہے اس لیے ہمارے ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہو رہا. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اس سسٹم کو تبدیل کرنا ہے. ہم نے جو اللہ نے ہمیں علم دیا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے, اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانا ہے. انسان جب کسی کو دیکھتا ہے نا باعمل تو اس کے دل میں بھی ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ کاش میں بھی ایسا ہوں. آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم اپنے کردار سے اور اپنی زبان سے تبلیغ کریں اور مسلمانوں میں تبدیلی پیدا کریں. میرے آقا نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن وہ سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگا جس کا کوئی وزن نہیں ہوگا, جس کا کوئی اثر نہیں ہوگا, جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج دیکھ لیں جو ہمارے مسلمانوں کی حالت ہے کہ پورا کفر ایک چھوٹے سے خطے پر جس کو فلسطین کہتے ہیں کس طرح ظلم کر رہا ہے. اگر یہ ایمان والے مسلمان ہوں, یہ تقوی والے مسلمان ہوں, خاص طور پہ ہمارے حکمران, تو یہ کبھی صورتحال پیدا ہو.
یہی واقعہ، یہی حالات اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سکون سے بیٹھ سکیں؟ کبھی نہ بیٹھ سکیں. کیوں؟ کیونکہ جو جسم ہے نا، جو مسلمان ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے. اگر اس کے کسی حصے میں بھی ہلکا سی تکلیف ہو تو پورا جسم پہ جان ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے. لیکن ہم میں کوئی اثر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نام کے مسلمان ہیں. ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن اپنی زندگی کو کلمے کے مطابق نہیں کیا، اور کلمے کے مطابق نہیں کریں گے تو ہماری نجات نہیں بنے گی میرے بھائیوں. تو لہٰذا یہ فکر رکھیں، یہ سوچ رکھیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائیں. ملک میں تبدیلی لائیں، اپنی زندگی میں تبدیلی لے کے آئیں، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں ان بندوں میں شامل کرے جو اسلام کی ترقی کے لیے اور مسلمانوں کی فلاح کے لیے بلکہ انسانیت کی فلاح کے لیے اپنی زندگی کو مقصد بنائیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جزاکم اللہ خیر. مہمانان گرامی تو ہمارے کافی زیادہ ہیں، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر میں باقی سب سے معذرت ہی چاہوں گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق سے ہمارے اب ادارے میں 131 طالب علم حافظ ہو چکے ہیں اور 2 بیٹیاں حافظ ہو چکی ہیں. 133 طلباء حافظ بن چکے ہیں. میں اپنے استاد گرامی قاری عبدالہادی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دعا کریں جو بچے حافظ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عالم بعمل بنائے، اور ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے، مدرسے کے لیے، انتظامیہ کے لیے، دنیا کے لیے اس کو خیر و برکت کا باعث بنائے. تو دعا کرتے ہیں استاد گرامی قاری عبدالہادی صاحب. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اغفر ورحمتک خیر الراحمین. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین ہمارے حال پہ رحم فرما. اللہ سارے حالات میں بہتر فرما دے، اپنی رحمت اپنا فضل فرما دے. یا اللہ سارے بیماروں نے شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں نے شفا عطا فرما، فوت شدگان معاف فرما. یا اللہ انہاں بچیاں نیک تے دیندار بنا دے. یا اللہ مزید نیک بنا دے. یا اللہ ہر قسم دی آفات تو، فتنہ تو، فساد تو، شر تو، یا اللہ خرابی تو محفوظ فرما. انہوں اللہ اپنے خاص نگرانی تے خاص حفاظت اندر رکھ کے یا اللہ اس مشن تے قائم دائم رکھ. اور جو حاجات ضروریات دل دیاں اچھیاں خواہشات انہوں نے والدین دی انہوں نے اللہ سب کی پوریاں فرما. جو اس ادارے نہ تعاون کرتے ہیں، جنہوں نے جگہ دیتی ہے، بعد جنہوں نے تعاون دیتا ہے، مزید جگہ خریدنے کے اندر تعاون کیتا ہے، اور جتنے لوگ اس نے تعاون کر رہے ہیں یا اللہ سب دیاں نیک خواہشاں پوریاں فرما. یا اللہ اس بارے جو اسی مانگ سکنے یا اللہ وہ سانو عطا فرما. جو نہیں مانگ سکے وہ عطا فرما. تو جاننا ہے بسا اوقات سارے ذہن چ چیزاں نہیں آئیاں، بھول جاتا بندہ، لیکن انہیں زندگی دیاں بے شمار خواہشات ہوندی ہیں، پروگرام ہوندے یا اللہ سب پورے فرما دے، اپنی رحمت اپنا فرما دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم انا نسألک من الخیرات کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ ما لم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ ما لم نعلم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته يا أرحم الراحمين.